ختم نبوت کے لیے بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ آپ کا بیٹا آج شام تک مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مولانا نے جب یہ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنے رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر واپس لے آئے اور گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بابا جی کو کھڑا پایا۔ دعا سلام کے بعد بابا جی سے پوچھا کہ خیریت سے آئے ہو؟ بابا جی نے کہا کہاں خیریت سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ اپنے گھر میں آرام سے کھڑے ہیں۔ مولانا نے جب بابا جی کی یہ بات سنی تو رو پڑے، اپنی بیوی سے کہا کہ میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا۔ مولانا نے بیگ اٹھا کر گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا آسمان کی طرف دیکھ کر رو کر روانہ ہونے لگے تو جاں بلب بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، کچھ دیر انتظار کر لیجئے، میرے روح نکل رہی ہے، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے گی۔ مولانا نے یہ فرما کر گھر سے روانہ ہو گئے، اڈے پر پہنچے، بس میں بیٹھے ہی تھے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آپ اپنے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھاتے جائے۔ مولانا آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے رو کر کہنے لگے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو بچانا گمراہی سے فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف میں نہیں جا سکتا۔ مولانا وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے جس علاقے میں وہ قادیانی مبلغ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا کی، وہ مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی کہ مولانا جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا کہ ابا جان جب واپس آ جائیں ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ مولانا نے جب یہ بیٹے کا پیغام سنا فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر واپس گھر پہنچے، رات کو خواب میں بیٹے سے ملاقات ہو گئی، بیٹا باپ سے ملاقات کر رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ رب محمد کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر کو ختم نبوت کے وسیلے سے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ختم نبوت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔